حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد حافظہ اللہ مسلک کے معروف مبلغ اور مشہور عالم دین ہیں۔ وہ ضلع قصور کے شہر چونیا میں تبلیغ و تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے کے باوجود انہوں نے حدیث کی کتاب مشکوٰۃ شریف اور صحیح بخاری شریف حفظ کی ہے۔ ہم ان سے ملنے اور ان کے حالات زندگی جاننے کے لیے ان کے ادارے چونیا میں پہنچے۔ جامعہ اسلامیہ ڈھلیانہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر جامعہ عزیزیہ میں نے تجوید و قرات پڑھی، اور پھر میں نے درس نظامی اور وفاق المدارس 91-92 میں، اور الحمدللہ پورے پنجاب کو میں نے ٹاپ کیا۔ 84 میں میرا قرآن پاک ختم ہوا تھا، کیونکہ 72 کی میری پیدائش ہے، تو 84 میں 12 سال کی عمر میں آپ نے حفظ مکمل کر لیا۔ بہت پیار کرتے تھے میرے استاد محترم۔ کیا نام تھا ان کا؟ قاری نور احمد صاحب۔ جی ان کے پاس نا ایک ریڈیو ہوتا تھا، اچھا اچھا، قاری نور صاحب کے پاس نا بڑا انہیں شوق تھا خبریں وغیرہ سننے کا۔ تو میں جب جاتا تھا مدرسہ میں ان کے ساتھ، تو وہ مجھے ریڈیو پکڑا دیتے تاکہ اس کا دل لگا رہے۔ تو میں ریڈیو پکڑ سارا دن بیٹھا رہتا ادھر، سنتا رہتا ریڈیو، ہاں جی، اور پڑھتا رہتا میں۔ ٹاپ کلاس کے جو پہلے نمبر کے میرے شیخ ہیں وہ بھی نبینا تھے، حافظ عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں حدیث کی تمام کتابیں اللہ اکبر زبانی یاد تھی۔ حافظ عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس میں نے پورے قرآن پاک کی ناوی ترکیب پڑھی، اللہ، حافظ عبدالرزاق صاحب۔ اور ان کے چھوٹے بھائی وہ نبینے نہیں تھے، مولانا عبداللہ سعید صاحب۔ وہ نا عبداللہ سعید صاحب کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں پڑھایا، دین کے لیے پڑھایا ہے، اللہ، آپ چھوڑ دیں سکول، ادھر آئے۔ اور حافظ صاحب کے کہنے پہ انہیں استعفیٰ دے دیا اور پھر ادھر دین کی خدمت کی۔ 82 میں آئے تھے وہ ہمارے مدرسے میں، 82 میں۔ وہ دوسرے میرے استاد ہوئے جنہوں نے مجھے بخاری پڑھائی۔ شوق بڑا تھا تدریس کا، میرے اساتذہ نے مجھے اس لیے پڑھایا تھا کہ یہ مدرس بنے گا۔ بلکہ ادھر آنے سے پہلے نا، شیخاں والی مسجد آنے سے پہلے 6 ماہ میں ادھر پڑھاتا رہا ہوں، یعنی فارغ ہونے کے بعد۔ فارغ ہونے کے فوراً بعد میں نہیں آیا چونیا، میں نہیں آیا، 6 ماہ بعد آیا ہوں ادھر۔ میں نے پڑھایا 6 ماہ۔ تو الحمدللہ پہلے سال انہوں نے مجھے تفسیر بیضاوی دی، بہت مشکل کتاب ہے تفسیر کی، بہت مشکل ہے۔ اور انہوں نے مجھے کافیہ دیا، یہ آپ نے پڑھانا ہے۔ میرے سبق میں کافیہ تھا، تفسیر بیضاوی، اور ایسے ایک کتاب ہے صرف کی فصول اکبری، وہ میں پڑھاتا تھا۔ اور ادب کی کتاب ہے مقامات حریری، ہاں جی، اور اس طرح اس کے بعد حماسہ، بہت مشکل کتاب ہے، وہ میں پڑھاتا تھا۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ اور حدیث کی کتابوں میں الحمدللہ ابو داؤد پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد پھر کافی سال ایسے ہی گزر گئے، مدرسہ بنانے کے چکر میں لگے رہے، تو میں نے نہیں پڑھا سکا۔ پھر الحمدللہ 2000 کے بعد اللہ نے فضل کیا، پھر ہم نے ادھر مدرسہ قائم ہو گیا۔ پھر میں لڑکوں کو بھی پڑھاتا رہا، بچیوں کو بھی پڑھاتا رہا۔ اب تو الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں، بخاری جی بھر کے پڑھا رہا ہوں۔ جی، بخاری کا کتنے سال ہو گئے ہیں پڑھا رہے ہیں؟ میں آن لائن پڑھائی ہے 1.5 سال میں، ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے، آپ چیک کر لیں، سن لیں، ایک لفظ کا۔ اب بخاری کی دونوں جلدیں آپ کو مکمل زبانی یاد؟ الحمدللہ، ان کا بھی فائدہ ہو جاتا تھا، میرا بھی فائدہ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر میں ریکارڈ کر لیتا تھا، جو میں نے یاد کرنا ہوتا نا، پہلے میں ریکارڈ کرتا کیسٹوں میں۔ اب یہ نیٹ کا دور آ گیا ہے، تو یہ ساری بخاری، یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے اندر ہے، ابھی بھی کارڈ کے اندر ریکارڈ ہے، میں نے اس سے یاد کی۔ میں آپ کو سنا دوں تھوڑی سی؟ جی سنائیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ الله تعالى سقرأوا ما تيسر من القرآن. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول:
سمعت هشام بن حكيم يقرأ لو جی یہ میرا کل کا سبق ہے آخری بخاری کا، کیونکہ کل ہماری بخاری مکمل ہو رہی ہے نا، یہ آخری سبق ہے۔ اس سال کتنے لڑکے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں بخاری شریف؟ آن لائن تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سامنے بیٹھ کے جو پڑھنے والے وہ 8۔ کن کن ملکوں سے تعلق ہے ان کا؟ ہر ملک سے پڑھتے ہیں، مثلاً کتنے ملک ہیں؟ تقریباً ہمیں کمنٹ آتے ہیں دبئی سے، سعودی عرب سے، کویت سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، جی تو کافی لوگ پڑھتے ہیں، پاکستان سے بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک ریکارڈ کروایا آن لائن، روز کا ایک پارہ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسری دفعہ اپنے قاری صاحب کی آواز میں، قاری نور صاحب کی آواز میں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر میں ایک روز کا ایک پاؤ پڑھا کرتا تھا، ایسے 2 دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے مشکات جلد دوسری، وہ اس کا کچھ حصہ میں نے آن لائن پڑھایا، اور پھر قرآن پاک کا ترجمہ وہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، 16 پارے ہو گیا لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ، اور پھر صحیح بخاری۔ میں عربی میں ایسے تقریر کرتا ہوں جیسے پنجابی میں کرتا ہوں۔ شادی میری ہوئی تھی 99 میں، 5 بچے ہیں، 2 بیٹے 3 بیٹیاں۔ مولویوں نے اپنی 4 شادیاں بتائی ہیں، آپ ایک پوچھی دوبارہ دوسری آپ نے پوچھی چلیں نہیں۔ دوسری کتنی شادی آپ نے کی ہیں وہ بتا دیں۔ دوسری 2014 میں۔ اچھا، ہاں جی، کتنے بچے ہیں؟ اس میں سے کوئی ابھی تک بچہ نہیں۔ شادیاں 2 ہی کی یا تیسری کے متعلق؟ نہیں، آپ تیسری کا بات نہ کریں، 2 ہی ہے۔ اب آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے۔ ہاں، جب میں نے قرآن حفظ کیا میں بہت خوش ہوا تھا، جب میں نے بخاری مکمل کی میں بہت خوش ہوا تھا۔ ہاں جی، اب میں بخاری آن لائن پڑھائیے، زندگی کا سب سے خوشگوار یہ میرے لیے یہ واقعہ ہے۔ جمعہ پڑھایا تھا اپنے مدرسہ میں، جامعہ اسلامیہ ڈھلیانہ میں، ہاں جی، تو لوگوں نے بہت، جمعے کے بعد علاقہ کے لوگوں نے، ظاہر میری برادری بھی تھی، بڑا میرے ساتھ پیار کیا، بہت مجھے چوما، محبت کی میرے ساتھ۔ تو باہر حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حافظ عبدالرزاق صاحب کرسی پہ، ہاں جی، میرا رونا ہی نہ رکی، اتنا رویا میں، اتنا رویا، ہاں جی، لوگوں نے میرے ساتھ پیار کیا۔ میں وہاں سے نکلا باہر، مسجد دعوت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں جا کے انہوں نے پیریں ڈگ پیا، میں نے کہا استاد جی یہ ساری عظمت آپ کی وجہ سے ملی، آپ کی دعاؤں سے، مجھے جو ملا ان کی دعاؤں سے ملا۔ میں ماں کو کہتا تھا میں نے فلاں کام کرنا ہے، آپ دعا کر دیں، جا بیٹا ہو جائے گا، میں نے مشکات پڑھنی ہے، دعا کر ہو جائے گی بیٹا۔ آخری دنوں جب میری والدہ محترمہ بیمار تھی، صاحب فراش تھی، میں نے کہا میں بخاری یاد کرنا چاہتا ہوں، بہت مشکل کتاب ہے، بہت بڑا کام ہے، ایک پہاڑ ہے۔ کہنے لگے نہیں بیٹا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو جائے گا؟ نہیں بیٹا ہو جائے گا، آپ جائیں، کریں، کوشش کریں۔ تو والدہ محترمہ فوت ہوگی، اللہ نے یہ بھی میرا کام کر دیا۔ بہت شفقت کرتے تھے، جب میں گیا نا تو مجھے بہت، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے شوق سے پڑھا یا مجبوراً پڑھا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مجبوراً، پہلے تو میں مجبوراً پڑھتا رہا ہوں۔ والدہ نے کہا نبینہ نہ پڑھے گا تو دھکے کھائے گا، ہاں جی، انہوں نے مجھے مجبوراً بھیج دیا، میں مجبوراً چلا گیا، انہوں نے مجھے بھیج دیا ساہیوال میں۔ قاری نور احمد رحمۃ اللہ علیہ نبینے تھے، ہاں جی، ان کا ذکر خیر نہیں ہم کر سکے، ان کے ساتھ میں گیا تو مجھے بہت رونا آتا تھا۔ 2-4 دل نہیں لگتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں دل لگتا تھا۔ 2-4 دن ایسے گزرے، ایک دن قاری صاحب آئے اور کہنے لگے، یہ حفظ کرنے کے بعد کی بات؟ ہاں جی، حفظ کرنے کے بعد، اور کہنے لگے روندا رہتا ہے، انہیں کو پڑھنا ہے، انہوں گھر بھیج دو، انہیں نہیں پڑھنا۔ قاری نور صاحب کہنے لگے پڑھے گا، یہ ضرور پڑھے گا۔ اور پھر میں نے پڑھ کے دکھایا۔ 95 کی بات ہے، قاری صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو روتا تھا۔ میں گیا تقریر کرنے کے لیے تو قاری صاحب کہنے لگے اب بھائی تیرے بارے میں سنا ہے تو بڑی شات عثمان بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا جی کر لیتا ہوں، چلے آج آپ نے ہمیں شات عثمان سنانی ہے۔ میں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ میں نے 1.5 گھنٹہ بیان کیا، پوری تقریر میں قاری صاحب روتے رہے۔ میں نے بتایا نا کہ میں کون ہوں، بس یہی پتہ تھا یہ قاری اکبر اسد چوڑیاں سے آیا ہے، یہ نہیں پتہ تھا یہ تو وہ قاری اکبر ہے، رنالے والا، وہ ٹلیانے والا، ٹھٹھالائی والا، وہ جو روتا تھا، یہ نہیں پتہ تھا قاری صاحب کو۔ میں نے کہا میں قاری اکبر ہے، بس چوڑیاں سے آیا ہے۔ تو جب تقریر ختم ہو گئی قاری صاحب نے مجھے گلے لگا دیا۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو قاری اکبر ہے۔ میں نے کہا جی قاری اکبر کون؟ وہ چوڑیاں تو آیا تو وہ چوڑیاں تو
ایسے بولتے تھے وہ چوریاں تو ہیں وہ قاری اکبر ہے. میں نے کہا استاد جی بتائیں تو صحیح میں کون ہوں قاری اکبر, آپ نے پوچھا ہی نہیں. کہنے لگے پھر آپ بتا دیں. میں نے کہا یہ میں وہ قاری اکبر ہوں جو قاری نور صاحب کے پاس ساتھ آیا تھا 85 میں اور بہت زیادہ روتا تھا. آپ نے کہا تھا یہ نہیں پڑے گا, اسے گھر بھجوا دیں, میں وہ ہوں. آپ سب کہنے لگے واہ, قاری صاحب کہنے لگے واہ واہ وہ تو وہ خبیث وہ خبیثہ وہ تو دسیا نہیں جی. بڑا قاری صاحب روئے, بڑا میں کہنے لگے مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, میں نے ایسے کہا تھا تیرے بات. جگہوں پہ لوگوں نے داڑیاں رکھی, لوگ نمازی بن گئے, لوگ اہل حدیث ہو گئے. جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی, ادھر لوگ آتے تھے ہاں جی, ساڑا کتا کھڑ گیا اعلان کرو, ساڑی بکری کھڑ گئی اعلان کرو, کلا دا اعلان کرو, ساتیاں دا اعلان کرو, ختم دا اعلان کرو, نہ کرو کہ تھانوں کھڑ دیاں گے, تھوڑا مدرسہ نہیں چلن دینا. الحمدللہ آپ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پورے علاقہ میں سب سے بڑا اجتماع ہمارا ہوتا ہے جمعہ میں, اور لوگ اہل حدیث ہو گئے. اب کوئی ایسی پریشانی نہیں. ہم لوگوں کو پتہ ہے یہ اہل حدیث کی مسجد ہے اور میں مسلک کا خوب پرچار کرتا ہوں. جلسوں میں آ جائیں تو جو برا ہے اس کو برا کہنا چاہیے, چور کو چور کہنا چاہیے, ڈاکو کو ڈاکو کہنا چاہیے, زانی کو زانی, مشرک کو مشرک, مرزے کو مرزا کہنا چاہیے. جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے اس کو ڈاکو کہنا چاہیے. چھ جائے کہ ہم اس کا احترام کریں. صاحب کہتے ہیں جی, کوئی صاحب نہیں, وہ الو کا پٹھا ہے, کہنے والا بھی ایسا, جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی ایسا. میں حافظ آباد گیا, ادھر نے جلسہ رکھا آج سے 10 سال پہلے ختم نبوت پہ. دیوبندی بھی بلائے, بریلوی بھی بلائے, ادھر مکی صاحب ہے ہمارے, مجھے بھی بلایا انہوں نے اہل حدیث کی طرف سے. تو انہوں نے بڑی بڑی تقریر کی, دیوبندیوں نے بڑی تقریریں کی, بریلویوں نے بڑی تقریریں کی. تو میرے ساتھی کہنے لگے آج کیا بنے گا, تقریریں بڑیاں ہو گئی ہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے گا, آج بہت کچھ بنے گا. آج دیکھیں گے اللہ کیسے فضل کرتا ہے. اللہ نے مجھ سے بھی تقریر کروائی, 1.5 پونے 2 گھنٹے میں نے تقریر کی, اور اللہ کی مہربانی سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو گئے. قادیانیت کو چھوڑ دیا, توبہ طیب ہو گئے قادیانیت سے, اور وہ دیوبندی بھی مان گئے, بریلوی بھی مان گئے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث ختم نبوت بیان کر سکتے. جی تو میں سمجھتا ہوں جو صاحب کہتے ہیں نا مرزے کو مرزا ایسا ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, اس کا اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ لٹیرا ہے, پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آیا ہے, بھاگ جائے گا. سابقہ انٹرویوز کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی ہماری مہمان شخصیت تھی محترم قاری اکبر اسد صاحب, جن کا تعلق چونیا شہر سے ہے. اور قاری اکبر اسد صاحب الحمدللہ حافظ مشکات اور بخاری ہیں. آج ہماری ان سے ملاقات تھی, اور ملاقات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں بھائی صہیب یعقوب صاحب, جو کہ بعد میں انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل تفصیلی تحریر بھی لکھیں گے, جس کو ہم انشاءاللہ کتابی شکل دے رہے ہیں. تو بھائی صہیب یعقوب صاحب بتاتے ہیں. آج قاری صاحب کا انٹرو کیا ہے انہوں نے اپنے